دینے والا ہے. اللہ کو اپنا مطلوب بناؤ کہ یا اللہ وہ مجھے تو چاہیے. یہ تقوی کی انتہا ہے. یہ تقوی کا لباس، اس کا میٹیریل روزے میں ملتا ہے اور اس کی سلائی کڑھائی کا کام تبلیغ میں ہوتا ہے. تبلیغ کو تبلیغی جماعت کے ساتھ نہ جوڑیں. تبلیغ کو میرے نبی کے ساتھ جوڑو. یہ وہاں سے کام آ رہا. میں ابھی نارمے میں تھا، اوپر اینڈ آف دا ورلڈ جہاں جا کے دنیا ختم ہو جاتی. میں وہاں پہنچا تو وہاں بھی گشت ہو رہا تھا، تعلیم ہو رہی تھی. جو دیکھنے میں نظر آتا ہے کہ اسلام آباد کی مسجد میں گشت ہوا، کوئی سننے والا نہیں، کوئی بیٹھنے والا نہیں، اور ایک آدمی نے سے مری گفتگو کی. 10-15 منٹ کے بعد بولو بھی کون تھے؟ اور تبلیغ والے کھڑو جی میرا نام سے روزہ تو میرا چلا. اس گشت سے کیا ہوتا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ جو کچھ بھی نہیں ہے نا، یہ میں اینڈ آف دی ورلڈ میں دیکھا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے. کہ دنیا کا آخری شہر ہے نارتھ میں آلٹا، وہاں مسجد تھی، تعلیم تھی، گشت تھا، اس سے روزہ جمع دینے کا. یا تو میں دنیا دیکھنے تھا، لیکن میں دین کی بہت بڑی عظمت لے کر آیا ہوں. ایک ایسی بات دیکھ کر آیا جو شاید میں ساری زندگی پڑھتا تو میں نہ سمجھ پاتا، نہ دیکھ پاتا. سفر سے آدمی بہت کچھ سیکھتا ہے. ہمارے نبی کو کیلنڈر ملا ہے چاند کا. چاند بھی اللہ کا، اور پوری دنیا کے پاس کیلنڈر ہے سورج کا. سورج بھی اللہ کا. دونوں الشمس والقمر سب اللہ تعالیٰ کے ہی ہیں. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان. الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ. دونوں کو قرآن ذکر کرتا ہے. لیکن اللہ نے ہمیں چاند کا کیلنڈر دیا. ہمارے نبی کو جو کیلنڈر دیا چاند کا دیا، سورج کا نہیں. ہمارا نبی عالمی نبی ہے، سارے عالم کا نبی ہے. اس کا امت ہی دنیا کے جس کنارے پر ہو، اس کے پاس نبی کی طرف سے شریعت اور رہبری ہونا ضروری ہے. میں جب وہاں گیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں سورج کا کیلنڈر 4 مہینے فیل ہے. جون جولائی سورج ڈوبتا نہیں، نومبر دسمبر سورج نکلتا نہیں. 2 مہینے کی رات ہے اور 2 مہینے کا دن ہے. اب جب یہ سورج ڈوب نہیں رہا، جب میں گیا تو کچھ ڈوب رہا تھا، تھوڑا آدھے پونے گھنٹے کے لیے. اور وہ یوں آتا ہے مشرق سے، یہ مغرب آ گیا اور یہاں چلا، یہ عصر کا وقت ہو. تو عام جو ترتیب ہے اس کے مطابق تو یوں جا کے مغرب میں وہ یوں غروب ہو ایسا. تو میں نے دیکھا جو کہ 5 گھنٹے کی ڈرائیو تھی آلٹا شہر سے آگے، تو وہ یوں آ رہا ہے اور یہ یہاں عصر پر یہاں پہنچا. تو اس کے بعد اس نے یوں چلنا شروع کر دیا شمال کی طرف. یوں چلتے یوں ایک تھوڑا سا غوطہ لیا اور پھر باہر نکل کر وہ جانا شروع کر کے پھر مشرق میں پہنچ گیا. اور 2 مہینے وہ بالکل سر پہ رہتا ہے. 2 مہینے سورج کا کیلنڈر فیل ہو گیا اور 2 مہینے سردیوں کے وہ نکلتا ہی نہیں. تو 2 مہینے سردیوں کے وہ فیل ہو گیا. 4 مہینے کے لیے وہاں کے لوگوں کے پاس کوئی کیلنڈر نہیں. تو میں جب اس ٹاپ پہ جا رہا تھا تو میں نے چاند دیکھا، وہ پوری طرح آب و تاب کے ساتھ نکلا ہوا تھا، اور اس کا ڈوبنا بھی، اس کا ابھرنا بھی. اللہ، میرا نبی عالمی نبی ہے. کوئی اگر آلٹا میں بھی رہ کے شریعت پہ چلنا چاہے تو یہاں پورا کیلنڈر زندہ ہے. چاند کا کیلنڈر وہاں فیل نہیں ہے. وہاں پہلی کو چاند نکلتا ہے، دوسری کو نکلتا ہے، 14 کو پورا ہوتا ہے، 15 کو بڑھنا شروع کرتا ہے اور پورے آب و تاب کے ساتھ نکلتا ہے، چڑھتا ہے. دن کب شروع ہوا، رات کب آئی. اگر چاند کا کیلنڈر سامنے ہو تو دن کا بھی پتہ چل رہا ہے، رات کا بھی پتہ چل رہا ہے، وقت کا بھی پتہ چل رہا ہے. اگر سورج کا کیلنڈر ہو اور گھڑی ہاتھ میں نہ ہو اور ہفتوں کا دنوں کا حساب نہ ہو تو کچھ پتہ نہیں. آج پیر ہے، اتوار ہے، آج منگل ہے، جمعرات ہے. اب یہ کون سا وقت ہے؟ دن کا وقت ہے، رات کا وقت ہے. میرے نبی کو اللہ نے وہ کیلنڈر دیا جس نے وہ نارتھ پول کے اوپر بھی اپنے ختم نبوت کی مہر لگائی اور رحمت للعالمین ہونے کا اعلان فرمایا کہ تمہارا نبی عالمی نبی ہے، ساری کائنات کا نبی ہے. تو میں تو وہاں سے بہت بڑا دین لے کر آیا، بہت بڑا علم لے کر آیا جو شاید میں ساری زندگی بھی بخاری پڑھتا تو مجھے نہ ملتا. جو میں نے آنکھوں سے دیکھا کہ واہ میرے رب، تو نے کیا خوبصورت ادائیں دی اپنے نبی کو کہ وہ کیلنڈر دیا جو زندگی، جو دنیا کے ہر کنارے پہ قابل عمل ہے. اور اس کو
حساب و کتاب میں ناپا جا سکتا ہے، تولا جا سکتا ہے، شمسی کیلنڈر وہاں پہ ہے۔ تو یہ گشت جو دیکھنے میں مرے مرے نظر آتے ہیں، یہ آلٹا تک پہنچے ہوئے ہیں۔ اس کے آگے ایک چھوٹی سی آبادی تھی، 4 گھنٹے کے بعد وہاں بھی 12-13 مسلمان۔ تو پہلا مسلمان جو ملا صومالیہ کا، جس کے 10 دن تبلیغ میں لگے ہوئے تھے۔ اے اللہ اکبر! تو تبلیغ کو یہ نہ سمجھو کہ یہ تو تبلیغ والوں ہمارا کام تو کاروبار کرنا ہے، بس ہم نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، زکات دیں، اور ہم کیا کریں؟ اور آپ یہ کرو، تقوی کا لباس سیو، لوگوں کو پہناؤ۔ لیکن اب لوگوں کو تکلیف آئی ہے تو کتنے لوگ بھاگ بھاگ کے چندہ اکٹھا کر رہے ہیں، پیسہ جمع کر رہے ہیں، کوئی کپڑے بھیج رہا ہے، کوئی آٹا بھیج رہا ہے، کوئی خیمے بھیج رہا ہے، کہ یہ انسانی فطرت ہے، انسانی ضرورت ہے۔ از خود ہمدردی اٹھتی ہے۔ اور وہاں سندھ میں بہت سے ہندو خاندان اجڑ گئے، تو کوئی اب تفریق نہیں کر رہا ہے، اللہ کے فضل سے مدد کرنے والے ہندوؤں کو بھی دے رہے ہیں، مسلمانوں کو بھی دے رہے ہیں، عیسائیوں کو بھی دے رہے ہیں، سب کو دے رہے ہیں، کہ انسانی ہمدردی کا تقاضا اندر میں آٹومیٹک سسٹم ایسا جو بیدار ہو جاتا ہے کہ تھوڑی سی انسانیت ہو۔ تو اس سے آگے، اس سے بڑے درجے کی ہمدردی یہ ہے کہ جیسے یہ جسم کے ننگے ہیں، ایسے یہ روحوں کے ننگے ہیں۔ ان کی روحوں کو تقوی کا لباس پہنانا، یہ اس امت کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ صرف تبلیغی جماعت کی ذمہ داری نہیں، یہ ہر مرد عورت فرد کی ذمہ داری ہے کہ یہ روزے میں میٹیریل حاصل کرے، جس سے را میٹیریل دھاگا ہاتھ میں آ جائے گا، تبلیغ میں جا کر اس کو گشتوں کی مشین پہ چڑھائے، لباس تیار کرے، لوگوں کو پیش کرے، جب وہ مرے تو اللہ کے دربار میں پوشاک میں پیش ہوں، اللہ کے نبی کے دربار میں پوشاک میں پیش ہوں، کہ اللہ بھی خوش ہو اور اللہ کا رسول بھی خوش ہو۔ تو تبلیغ کے کام کو آپ تبلیغی جماعت کے لفظ سے دھوکہ نہ کھائیں کہ طارق جمیل آتا ہے تبلیغی جماعت کی بات کر کے چلا جاتا ہے، چونکہ یہ تبلیغی جماعت کا ممبر ہے اور تبلیغ والوں کے مدرسے میں پڑھا ہے۔ نہ یہ جماعت ہے، نہ اس کی کوئی ممبرشپ ہے، یہ ایک عقیدہ ہے، اور عقیدے کے ساتھ یہ جڑا ہوا کام ہے۔ یہ ختم نبوت کا کام ہے کہ میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو جب اس کے ہم ماننے والے ہیں کہ میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو اس کی بات کو آگے پہنچانا پھر ہماری ذمہ داری۔ ختم نبوت کا انکار نہیں کر سکتے، انکار کرے تو اسلام سے نکلتے ہیں، اقرار کرے تو گھر سے نکلتے ہیں۔ سوکھا کام کر لو جڑا ہے، تو گھر سے نکلنا تو ایک دن تو نکل ہی جانا ہے، ویسے ہی نکل جانا، نہیں نکلنا۔ اپنی اولاد اٹھا کے دے، ابا جنو جلدی کرو، جلدی چھپا ہے، دیر نہ کرو۔ ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا تم اپنے باپ کے گھر گئی نا تو میں تمہیں 3 طلاق۔ تو اس نے اپنا گھر بچانے کے لیے چھوڑ دیا جانا۔ کچھ عرصے بعد اس کا باپ مر گیا تو وہ نہ رہ سکی، وہ چلی۔ تو عام لوگوں نے کہا طلاق ہو گئی، تو علماء سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا نہیں، طلاق نہیں ہوئی، کہ مرتے ہی گھر ابا کا نہیں رہا، اب بیٹوں کا۔ ابا جان کی میت ابھی گھر میں ہے لیکن گھر پر آیا ہو، اب وہ اپنے باپ کے گھر نہیں گئی، وہ اپنے بھائیوں کے گھر گئی ہے، لہذا طلاق نہیں ہوئی۔ یہ آپ کے اسلام آباد کے گھروں کی حیثیت ہے جن پر آپ فخر کرتے ہو، بڑے بڑھ چڑھ کے بناتے ہو۔ ایسی نادانی کی بات ہے کہ مٹی پر اتنے پیسے تھوک دیں۔ ضرورت کا بناؤ، ضرور گھر ہماری ضرورت ہے، لیکن اس میں شان و شوکت پیدا کرنا بڑی حق۔ یہ قوم گزری نا، عاد، ہود علیہ السلام کی قوم، ان کی عمریں 600-700 سال ہوتی تھی۔ جیسے ہمارا 30 سال میں ایک مکمل جوان ہوتا ہے، ان کا 300 سال میں مکمل جوان ہوتا ہے۔ ایک عورت کا بچہ مارا گیا 300 سال میں، تو وہ اس کے سرانے بیٹھی رو رہی، بیٹا نہ تو نے کچھ کھایا نہ پیا، نہ دیکھا نہ ہٹایا۔ تو حضور علیہ السلام نے کہا بیوی، ایک قوم آگے آنے والی ہے جن کی ٹوٹل عمر 60-70 سال ہو، کہنے لگے ہیں 60-70 سال، تو کیا وہ گھر بنائیں گے رہنے کے لیے؟ میں کہ اماں اسلام آباد کا چکر لو، وہ گھر بنائیں گے رہنے کے لیے؟ اگر میری 60-70 سال ہوتی تو میں تو ایک سجدے میں گزار دیتی۔ تو یہ گھر ہماری ضرورت ہے، یہ نمائش کے لیے نہیں ہے، یہ فخر تکبر کے لیے نہیں ہے۔
سواریاں ہماری ضرورت ہیں لیکن یہ فخر اور تکبر کے لیے نہیں. لباس ہماری ضرورت ہے پر یہ فخر اور تکبر کے لیے نہیں. رہنے کی جگہ اللہ نے موت کے بعد بنائی ہے جسے کوئی چھین نہیں سکتا. تو گھر سے نکلنا آسان ہے، اسلام سے نکلنا مشکل ہے. ختم نبوت کو مانا ہے تو تبلیغ آپ کی ذمہ ہے. آپ خود اپنی عقل سے پوچھو کون دے گا، کس کے ذمہ؟ آپ کے ذمہ کوئی نہیں، میرے ذمہ بھی کوئی نہیں، تو پھر کس کے ذمہ؟ 1 ارب مسلمانوں کی حالت کافروں جیسی، 100 میں 1 بھی سچا مسلمان ہے. 1 لاکھ اکٹھے کرو تو 1 ترازو پہ تلتا نظر آتا ہے. یہ باقی جو لاکھوں ہیں جن کی زندگی نافرمانی میں تباہ ہو چکی ہے، انہیں توبہ کی دعوت کون دے گا، کس کے ذمہ؟ یہ ہمارا اپنا باغیچہ ہے، ہمارا اپنا چمن ہے، اسے پانی دینا ہمارے ذمہ ہے. یہ کوئی تبلیغی جماعت کوئی الگ چیز نہیں ہے، یہ ختم نبوت کا کام ہے. تبلیغ اس امت کا فریضہ ہے، فریضہ. یہ ہماری پہچان ہے کہ یہ امت آخری نبی پر ایمان لانے والی ہے، اس لیے یہ اللہ کا پیغام لے کر دنیا میں. 1979 میں ہماری ایک پیدل جماعت فرانس میں چل رہی تھی تو 4 لڑکیاں آ کر ان سے کہنے لگی آپ لوگ پیدل کیوں چل رہے ہیں، آپ کو سواری کی ضرورت ہے، ہم آپ کے لیے سواری کا انتظام کرتا نہیں، ہمیں سواری کی ضرورت نہیں ہے. کہا تو آپ پیدل کیوں چل رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ساری دنیا کے انسانوں کو ہدایت دے اور بندے اللہ کے فرما بردار بنے اور اللہ ان سے راضی ہو. اور کوئی تھوڑی بات کی فرینچ ترجمان کے ساتھ. وہ لڑکیاں کہنے لگی اچھا اب ہمیں پتہ چلا آپ کون لوگ ہیں. انہوں نے پوچھا ہم کون لوگ ہیں؟ کہا تم انبیاء، نبی. تو انہوں نے پوچھا آپ کو کیسے پتہ چلا ہم نبی ہیں؟ کہا ہم نے اپنی کتاب میں پڑھا ہے کہ یہ کام وہ کرتے ہیں جو نبی ہوتے ہیں. تو تبلیغ کا کام تو ہماری ختم نبوت کی پہچان ہے، یہ صرف تبلیغی جماعت کا ٹھیکہ نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نبی نہیں ہیں، ہم امتی ہیں. ہمارا نبی آخری نبی تھا، وہ ہمارے ذمہ یہ پیغام لگا کر گیا تھا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، میرے بعد میرے پیغام کو آگے پہنچانا میری امت کے ہر فرد کے ذمہ ہے. تو ہم اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے گھروں سے نکلے ہوئے ہیں. تو وہ 4 بچیاں مسلمان ہو گئی. پھر وہ 1 ہفتے کے بعد ان کے پیچھے پہنچی اور 8 اور لڑکیوں کو لے کر آئیں تو پھر ان کو کلمہ پڑھا. تو یہ دعوت کے گشتوں نے اور نقل و حرکت نے سارے. میں ناروے میں تھا تو میرا بیان رکھا گیا کہاں سینما ہال. مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ سینما ہال میں میرا بیان، مسجدوں میں بیان تو ہوتے تھے اور وہ سٹی سینٹر بالکل سینٹر میں وہ سینما ہال تھا. تو لوگ زیادہ تھے، مسجدیں چھوٹی ہیں ابھی تو اتنے لوگ مسجد میں نہیں سما سکتے. تو پھر انہوں نے ہال لینے کی کوشش کی. تو وہ ہفتے کا دن تھا تو وہاں کوئی گورنمنٹ سرکاری لیول پر نا کچھ تقریبات ہو رہی تھی. جتنے ہال تھے وہ سارے بک تھے، کوئی ہال خالی نہیں تھا. تو انہوں نے سینما ہال کرائے پر لے لی اور اس کے نیچے جو ہال ہوتا ہے اس کی سیٹیں وہ اکھاڑ دی ساری. وہ سکرو سے پیج کھول کے ساری سیٹیں باہر پھینک دی. اور جو گیلری تھی اس کی سیٹوں کو وہیں رہنے دیا، اس کو نہیں چھڑا اور نیچے انہوں نے بچھا دیا پلاسٹک سارا. تو سارا نیچے والا ہال اس میں پلاسٹک، اوپر گیلری میں سیٹیں اور یہ سکرین ہے. سکرین کے آگے ایسے اسٹیج ہوتا ہے تو یہاں کرسی رکھی اور ممبر رکھا میرے بیان کے لیے. اور ساری گیلری لوگوں سے بھری ہوئی جو میں ٹکٹ لے کے بیٹھے ہوئے اور نیچے سارا ہال اللہ کے فضل سے بھرا ہوا. اور وہاں 2 گھنٹے میں نے بات کی اور میں نے کہا بھائی آج یہ در و دیوار بھی اگر ان کے بس میں ہوتا تو تمہارے بوسے لیتے. انہوں نے ساری زندگی نافرمانی سنی اور دیکھی، آج یہ اللہ کی بات سن رہے ہیں. اگر ان میں جان ہوتی تو تمہارے پاؤں پڑ جاتے، اگر ان میں روح ہوتی تو یہ تمہارے ہاتھ چومتے کہ اللہ تمہیں جزائے خیر دے. آج تم ہمیں اللہ کا نام سنا کے جاتے کہ ہر چیز ترستی ہے اللہ کے نام سننے میں.
تو 2 گھنٹے میں نے بات کی تو دل ہی نہ کرے کہ میں ختم کروں، اس تصور میں کہ یا اللہ یہ دن آنا تھا کہ سینما ہالوں میں تیرا نام گونجے گا، کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ مسجد میں 4 آدمی نہیں بات سنا کرتے تھے، اور سینما ہال وہ بھی ناروے میں، اوسلو جیسے شہر۔ تو 2 گھنٹے بعد عصر کا وقت ہو رہا تھا، نماز پڑھنی تھی، تو نماز بیان سے تشکیل سے ماشاءاللہ نقد جماعتیں بنی اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے۔ فارغ ہوئے تو مجھے ساتھیوں نے کہا جی قریب مسجد ہے، عصر وہاں چل کے پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، عصر انشاءاللہ ادھر ہی پڑھیں گے، یہاں سجدہ بھی کر کے جانا ہے کہ یہ دھرتی بھی قیامت تک یاد رکھے گی کہ ہمیں سجدوں سے کوئی نورانی بنا کر گئے اور ہمارے کلیجے میں بھی کوئی ٹھنڈک ڈال کر کچھ گئے۔ تو میں نے خود اذان دی، تو پھر وہاں ہم نے صفیں بنائی، تو سارا حال اللہ کے فضل سے بھر گیا۔ میں نے کہا جن کا وضو ہے آ جاؤ، جن کا نہیں ہے وہ جا کے قریبی مسجد میں پڑھ لو، گھر جا کے پڑھ لو۔ تو کوئی 2/3 مجمع ماشاءاللہ وضو سے تھا، سب سارا حال بھر گیا۔ اور وہ جو تھا نا جیسے یہ مائک والا، ویسے میرے سامنے بیٹھا اس کو سٹ شوٹ کر رہا تھا بیان۔ اب جب ہم نماز کے لیے آئے تو جدھر وہ بیٹھا تھا ادھر ہی قبلہ رخ تھا، تو جب ہم ادھر بڑھے اور امام آگے گیا تو وہ پھر اٹھ کے بیٹھ گیا اس کو ٹھیک کرنے کے، تو شاید آپ کوئی ادھر شروع۔ جب اس نے دیکھا اللہ اکبر، تھوڑی دیر تو دیکھتا رہا، پھر ایک دم اٹھ کے بھاگا، ہمیں کوئی پتہ نہیں یہ کیا کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے سینما ہالوں میں، وہ بھی ناروے میں، تبلیغ کی بات کو داخل کر دیا۔ یہ میوات کے جھونپڑوں سے چلا تبلیغ کا کام اور ناروے کے سینما ہال میں داخل ہو گیا، تو اب ہدایت کے فیصلے ہوں گے انشاءاللہ۔ تو آپ مہربانی کرو، صرف تاجر بن کے نہ مرو، صرف کاروباری بن کے نہ مرو، بلکہ اللہ کے رسول کا کام کرنے والے بن کے مرو، کہ آپ کی نسبت یہ قائم ہو جائے کہ یہ میرے نبی کا کام کرنے والا ہے، جس کو نبیوں کے ساتھ کھڑا کر۔ یہ کوئی لمبا چوڑا فلسفہ نہیں، 3 دن ہر مہینے لگتے رہے، ایک دفعہ 4 مہینے لگاؤ، پھر ہر مہینے 3 دن اپنے علاقے میں کام کرو، پھر اللہ ہمت دے، ساری دنیا آپ کی جنت کا میدان ہے، ساری دنیا میں جاؤ، پتہ نہیں کتنی خلقت ہے جو صرف ایک بول پہ کلمہ پڑھنے کو تیار ہے۔ صرف آپ کو نماز پڑھتے دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں، ان کو پیدل چلتے دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں، ان کی شکلیں دیکھ کے لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں۔